بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی قائد ابن قائد، خطیب ابن خطیب، حافظ ابن حافظ، پوتا علامہ احسان الہی ظہیر، میری مراد محترم جناب علامہ قیم الہی ظہیر صاحب بائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر، علامہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات دی وقار، قبل اس کے کہ اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات کی درستگی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ میں علامہ ہوں اور نہ میں قائد ہوں۔ میرے شیخ، ہمارے بزرگوار، ہمارے استاد اور ہمارے مربی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسٹیج پر موجود ہیں، اور مجھ سے پہلے اہل حدیث، اس کا عقیدہ، اس کا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور اہل حدیث کا حقیقی معنوں کے اندر اس عقیدے کا پہرے دار ہونا، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کر رہے تھے۔ میں اللہ رب العزت کی توفیق سے چند لمحات میں آپ احباب ان کے سامنے اپنے جذبات کو رکھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت وہ کتنا اہم، کتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ میرا بھائی کہہ رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، کائنات کا رب اس کو مومن و مسلمان نہیں مانتا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ ملک پاکستان، جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس نعرہ عظیمہ پہ حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر ہر آئے روز حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی دور میاں صاحب کا ہوتا ہے، کبھی دور خان صاحب کا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جس کو ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے کے راستوں کو اور چور دروازوں کو کھولنے کی سازش کی جاتی ہے۔ کبھی اوتھ اور افرمیشن کے اندر لوگوں کو الجھا کر، اور کبھی میاں عاطف قادیانی کو
ملک کی معیشت کو اس کے سپرد کرنے کی کوششوں کو کر کے ختم نبوت سے غداری کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم علماء کے وارث ہونے کی حیثیت سے محمد حسین بٹالوی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے ثناء اللہ امرتسری کے روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے میر ابراہیم کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے حضرت علامہ شہید کے فرزند ہونے کی حیثیت سے علماء امت کو میدان عمل میں موجود پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران جو اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ اور فرعون کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، وہ ان علماء کے ولولے اور تنتنے کے سامنے گھٹنوں کو ٹیکنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کی توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ جائے گا، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور انشاءاللہ تیار ہو، کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا پڑا، دفاع کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ کائنات کے امام نے کہا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے صحابہ سن لو، میرے بعد 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھو، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معنی و مفہوم یہ ہے، کائنات کے امام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ مسیلمہ کذاب کرے، نبوت کا دعویٰ اسود انسی کرے، نبوت کا دعویٰ بہاءاللہ کرے، نبوت کا دعویٰ شجاع کرے، نبوت کا دعویٰ حسین علی مازمدانی کرے، نبوت کا دعویٰ یوسف کذاب کرے، نبوت کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کرے، لعنتوں کی برکھا تو برس سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ہمارا اعلان یہ ہے، کائنات کے امام کے بعد نبوت کا اعلان مسیلمہ کذاب نے کیا اور دفاع کائنات کے امام کے صحابہ نے کیا، کائنات کے امام کے پروانوں نے کیا۔ آج ہم مسیلمہ پنجاب کے گماشتوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، تم اپنے جھوٹے نبی کی دعوت کو لے کر امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں بتلانا چاہتے ہیں اس وقت مسیلمہ کذاب کا مقابلہ صحابہ کی جماعت نے کیا تھا، آج مسیلمہ پنجاب اور اس کے گماشتوں کا مقابلہ صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کے غلام، اہل حدیث کے فرزند کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قدم بڑھاؤ، ہم سارے ساتھ ختم نبوت زندہ باد۔ لوگوں، آج اسلام کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، آج اسلام کو تمہارے ولولے کی ضرورت ہے، آج وہی ولولہ تازہ چاہیے۔ اور میں حکام بالا کو اور
مرزائیت کی ہم نوائی کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کائنات کے امام کا صحابی ہے، آپ کا مجاہد ہے، خالد ابن ولید ہے، ختم نبوت کے منکروں کے سامنے کھڑا ہے اور خط لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے، آؤ ہمارا اعلان بھی خالد ابن ولید والا ہی ہے کہ اس نے کہا تھا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، آج تم ہم سے ٹکرانے کے لیے آئے ہو، میں خالد ابن ولید تمہارے مقابلے پہ ایسی قوم کو لے کے آیا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح تم زندگیوں سے پیار کرتے ہو۔ آج اہل حدیث کا فرزند وہ بھی کٹنا گوارا کر سکتا ہے لیکن ختم نبوت پہ سمجھوتا گوارا، اور حضرت شہید کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کہا جو کٹنا نہیں جانتا وہ اہل حدیث کے قبیلے کا فرزند نہیں ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہیں، انشاءاللہ جب تلک منہ میں زبان باقی رہے گی، جسم میں جان باقی رہے گی، ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے۔ اور آج مسلمانوں بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، آج تمہاری حالت، تم اس طرح پستی سے دوچار ہو، آج تمہاری غیرت نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ آج عالم یہ ہے اہل حدیث نواز شریف کی خاطر، اہل حدیث عمران خان کی خاطر اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ملعونہ رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کو آج کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں، اور اہل حدیث بھی سو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج حکمران کیا وجہ ہے؟ امت کے حکمران وہ بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے، وجہ یہ ہے ان کو معلوم ہے آج اہل حدیث کی ترجیح میں محمد الرسول اللہ کا دفاع موجود نہیں، آج اہل اسلام کی ترجیحات کے اندر شعائر اللہ، شعائر اسلام کا دفاع موجود نہیں ہے۔ ہم تم سے سوال بھی کرنا چاہتے ہیں اور تم سے عہد بھی لینا چاہتے ہیں، اہل حدیثو، کیا ختم نبوت کے لیے، نبی کریم کی حرمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، کائنات کے امام کے دین کے لیے آج جوانیاں لٹانی پڑے، ہمتوں کو قربان کرنا پڑے، آج قربانیاں دینی پڑے، میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ پھر سنو بات، آخری بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج ختم نبوت کا صحیح معنوں کے اندر دفاع کس چیز کے اندر موجود ہے؟ ختم نبوت کا صحیح معنوں میں دفاع وہ اگر موجود ہے تو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے اندر موجود ہے، نظام مصطفیٰ کو اور اسلام کو زمین پہ قائم کرنے کے اندر موجود ہے۔ افسوس کی بات ہے اللہ کا نبی، اس کی ختم نبوت کے ترانے ہم پڑھیں، اس کی رسالت کے ترانے ہم پڑھیں، اس کی حرمت و ناموس کی باتیں ہم کریں، اس کی عدالت و انصاف کی باتیں ہم کریں، لیکن اس کے نظام کی بات کرنے والا آج کوئی موجود نہیں ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج عالم یہ ہے مسلح کے اوپر کوئی داڑھی مونڈا کھڑا ہو جائے، بھائی اس کو پکڑ لو، اس کو بٹھا دو، اس کو سائیڈ پہ کرو،
یہ اللہ کے رسول کا مسند ہے، یہ جناب مسلح امامت ہے، اس پہ چور ڈاکو لٹیرا، اس پہ بے عمل آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے مسلح کے اوپر چور ڈاکو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی کے تخت کے اوپر چور ڈاکو بیٹھ سکتا ہے۔ آج یاد رکھو، جس طرح مسلح پہ حق اہل دین کا، اہل کردار کا، سیرت و کردار والا ہے، والے کا ہے، اسی طرح وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا ہے کہ زمین کا وارث نواز شریف نہیں، زمین کا وارث عمران خان نہیں، زمین کا وارث بھٹو کا بیٹا نہیں، زمین کا وارث ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ زمین پہ حکمرانی کا حق بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کے صالح بندوں کو حاصل ہے۔ لوگوں، آج بلائی کو سمیٹنا چاہتے ہو، ملک کی سمت کو صحیح راستے پہ ڈالنا چاہتے ہو، اسلام کا حقیقی دفاع چاہتے ہو، تو وہ نظام الہی کو اس ملک کا آئین اور مقدر بنانے کے اندر ہے۔ جس بات کی ضمانت اس ملک کا آئین دیتا ہے، اس دستور اور نصب العین کو، کتاب و سنت کو اس ملک میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، نظام مصطفیٰ کی آوازیں بھی بلند کرتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے نعروں کو بلند کرتے رہیں گے، لوگوں کو نظام الہی کی طرف بلاتے رہیں گے۔ آج ایک بڑی وجہ جو نظام الہی کی طرف بلانے کے اندر حائل ہے، وہ لوگوں کا یہ گمان کرنا ہے ہمارا ساتھ کون دے گا، ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم قلیل ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا قیامت کے روز بعض انبیاء ایسے ہوں گے اپنی پوری امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر ایک یا دو فرد ہوں گے۔ کہا اور ایسے انبیاء بھی ہوں گے اپنی امت کو پکاریں گے، ان کی امت کے اندر ایک فرد بھی نہ ہوگا۔ وہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے آوازے کو بلند کرتے رہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، ایک نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ہم انبیاء علیہم السلام کے مشن کے ورثاء اہل الحدیث کی جماعت ہے، ہم بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر ہمارا ساتھ 1,00,000 دے، 1,000 دے، یا ہمارا ساتھ کوئی بھی نہ دے، ہمارا کام یہ ہے قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ تم سے ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کب؟ جب بہت زیادہ ہو؟ نہیں، کہا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ان تقوموا للہ مثنی، اگر 2 ہو تب بھی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، تمہارے ساتھ چلنے والا، تمہارے ساتھ کو اپنانے والا، تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا، اس کو کوئی مجبوری آن پہنچے، وہ جھک جائے، بک جائے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، وہ بھی بک جائے، تمہارا کام یہ ہے تم اکیلے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا جینا بھی عرش کے خدا کے لیے، ہمارا مرنا بھی عرش کے خدا کے لیے۔ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو عرش والے سے جدا کر سکتے
انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔